یہ جنازہ پڑھنے آئے نا، تو جنازہ تو فرض کفایہ ہے، اور نماز کیا ہے؟ نماز کیا بھائی؟ فرض عین ہے۔ یہ سب اپنے آپ سے پوچھیں، آج فجر پڑھی آپ نے؟ اگر آپ نے فجر نہیں پڑھی تو آپ جنازے میں کیا کرنے آئے ہو؟ شکل دکھانے آئے ہو؟ ایک آدمی 100 روپے کی تو فکر کرے، لاکھ روپے کی فکر نہ کرے، یہ کوئی رسم ہے؟ آج اتنا رسم اور رواج میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جنازے میں بھی شرکت رسم بنا لی ہے، ایک رواج ہے۔ ابھی جنازہ پڑھیں گے، اثر پھر نہیں پڑھیں گے۔ ابھی جنازہ پڑھیں گے، فجر میں پڑھے سو رہے ہوں گے، یہ پتہ کون ہے؟ ڈھیٹ ہو گئے، دل گندے ہو گئے، دل سیاہ ہو گئے، دل پتھر ہو گئے، دل زنگالود ہو گئے، دل تباہ ہو گئے۔ کوئی ہوش میں آئے، ہوش میں آئے۔ نشے میں آدمی ہوتا ہے نا، نشے میں تو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کے، کیونکہ نشہ ہے۔ نشہ صرف شراب اور چرس کا نہیں ہے، یہ پیسہ بھی نشہ ہے، یہ جوانی بھی نشہ ہے، یہ کاروبار بھی نشہ ہے، یہ جہالت بھی نشہ ہے۔ آج لوگ نشے میں، جو اذان سن کے نماز پڑھنے نہیں جاتا یہ نشے میں ہے، جو فجر میں نہیں اٹھتا نماز نہیں پڑھتا یہ نشے میں، یہ ٹن ہے۔ اور اگر ان باتوں کو سن کر اس کا نشہ نہ ٹوٹا تو موت کا فرشتہ اس کا نشہ توڑے گا پھر، اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ نماز 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 5 وقت، کوئی گنجائش نہیں نماز چھوڑنے کی۔ آپ بوڑھے ہو، بیمار ہو، نماز پڑھو۔ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر، نماز پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، نماز پڑھنی ہے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ، نماز پڑھنی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جنازوں میں بڑے اہتمام سے آتے ہیں اور بیان بھی سن چکے ہیں ہزاروں دفعہ، لیکن فجر نہیں پڑھتے، زور میں نہیں اٹھتے دکان سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز آپ کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ آپ سے فجر میں اٹھنا مصیبت بنا ہوا ہے، آپ سے اذان سن کے دکان چھوڑنا مصیبت بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اگر آپ نے آج فجر نہیں پڑھی، آپ کفر کی طرف جا رہے ہو۔ یہ جنازہ پیغام ہے، ہوش میں آؤ، نماز پڑھو، دین سیکھو۔ نماز کے فرائض سناؤ، نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ سیکھے نہیں؟ دین سیکھو، یہ پیغام ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ قبر میں اخبار نہیں، یہ موبائل نہیں کام آئے گا۔ قرآن 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 قرآن۔ سال ختم ہو رہا ہے، میاں صاحب کا، شیخ صاحب کا قرآن ختم نہیں ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی قرآن نہیں کھولتا ہے، موبائل کھولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ قرآن پڑھو بھائی، اللہ کا ذکر کرو، ہاتھ میں تسبیح نظر آنی چاہیے۔ موبائل بھی رکھو، تسبیح بھی تو رکھو۔ سب کی جیبیں چیک کرو، 2 موبائل نکلیں گے، تسبیح ایک بھی نہیں نکلے گی۔ کسی کو موبائل تحفے میں دو، بڑا خوش ہوتا ہے، کسی کو تسبیح تحفے میں دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، جیسے جسم کو تازہ کرتے ہو، کپڑے بدلتے ہو، گھر کی صفائی کرتے ہو، اپنے ایمان کو بھی تازہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو 10 دفعہ 50 دفعہ 100 دفعہ نہیں، فرمایا کثرت سے پڑھا کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جتنا کثرت سے پڑھو گے تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ تسبیح کریں میرے بھائیوں، ذکر سے دل نرم پڑتا ہے، پھر دین کا شوق، پھر مسجد کا شوق، پھر نماز کا شوق، پھر گناہوں سے نفرت آتی ہے۔ اگر آپ کا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا ہے نا، آپ کا دل سخت ہو گیا ہے۔ آپ کا مسجد آنے کو جی نہیں چاہتا ہے نا، آپ کا دل تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا ہے۔ دل کی صفائی کرو قرآن سے، دل کی صفائی کرو اللہ کے ذکر سے، دل کی صفائی کرو موت کی یاد سے۔ آپ نے فرمایا قبرستان جایا کرو۔ ابھی تو جنازوں میں بھی بڑی مشکل سے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اکیلے جاؤ قبرستان،
हिम्मत है तो मगरिब के वक्त जाओ और अपने आप को समझाओ मुझे भी यहां आना है। ये कौन पड़े हुए हैं? बड़ी प्लानिंग करते थे, बड़े कह लगाते थे, जो क्या कहते थे, मेरे पास नमाज पढ़ने को वक्त नहीं है, सुबह मेरे से फजर में उठा नहीं जाता। ये पड़े हुए कब्रों में, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र मुर्दे को अपने हाथ से गुस्ल दिया करो, मोहल्ले में ना तलाश करो गुस्ल देने वाला कौन है, तेरा बाप था खुद दे, तेरा चचा था खुद दे, अपने हाथ से गुस्ल दे ताकि इबरत हो क्या अकड़ थी, क्या नखरे थे और क्या आज फट्टे पर बेबसी है। हम सब फट्टे पे पड़ने वाले हैं एक दिन। मसीह में दो फट्टे नहीं है, रेड़े वाली का फट्टा और है और मिल मालिक का फट्टा और है। मसीह में दो चारपाइयां नहीं है, गधा रेड़ी वाला भी इसी चारपाई पे और चौधरी साहब, मियां साहब, कर्नल साहब, जनरल साहब भी उसी चारपाई पे। ये मौत पैगाम है, तौबा करो, अल्लाह को राजी करो, गुनाहों से बचो, अपने अखलाक अच्छे बनाओ, झगड़े खत्म करो। भाई भाई में झगड़ा, भाई भाई से बोलचाल बंद, एक घर में रहते हैं, बात नहीं करते। मर जाना है, क्या अकड़ मकड़, मैं क्या मैं, मर जाना है। तेरा बेटा तेरे पे मट्टी डालेगा, तेरा नौकर तेरे पे मट्टी डालेगा, अपने हाथ भी तेरी कब्र पे झाड़ेगा। क्या अकड़ मकड़ भाई, अखलाक अच्छे बनाएं, झगड़े खत्म करें, अपनी कमाई को पाकीज़ा बनाएं, किसी का हक ना दबाएं, किसी का हक ना दबाएं। कितने लोग हैं पैसे देने लोगों के, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, नहीं देते। एक हराम का लुकमा है, 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में ये नहीं फरमाया करते थे ये जो मरने वाला है ये नमाज पढ़ता था कि नहीं, ये रोजा रखता था कि नहीं। आपने ये जरूर फरमाया ये मरने वाले ने लोगों के पैसे तो नहीं देने। एक मौके पे जवाब आया, हुजूर इसने लोगों के पैसे देने। आपने फरमाया मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। इतनी सख्त बात है। आज कितने लोग हैं पैसे देने नहीं देते, सगी बहनों को विरासत में हक नहीं देते। लोग हज पे जा रहे हैं, उम्रे कर रहे हैं, पहली सब में नमाजें पढ़ रहे हैं, बहनों का हक दबाया हुआ है। ये डाकू है, डाकू। हाँ, बहनों का हक दो मेरे भाइयों, अपनी कमाई को पाकीज़ा बनाएं, अपने फंक्शनों को म्यूजिक से पाक करें। ये जहां